السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناول نگار شمع پروین مریم، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے جناتی طلسمی ناول کا 51 ایپیسوڈ پرچھائی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیا آگے کیا ہوتا ہے۔ درویش عزیز بختیار نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے کچھ دیکھا، اور پھر اس دائی اور پھر اسود حیات دونوں کو ہی مخاطب کر کے جنات شہنشاہ شہریار اور وزیر شاہ زمان سے کہا، شہنشاہ، ایک بہت ہی طاقتور جنات جو یہاں آس پاس کے علاقے میں ملکہ مومنہ بیگم کے پریوار کو ایک قید خانے میں بند کر رکھا ہے، یہ وہی خبیث جنات ہے جس کی بیٹی اس دائی کو اپنے کام کے لیے اپنے گھر لے کر آئی تھی۔ وہ دائی درویش عزیز بختیار کی بات سن کر خاموش رہی، گویا کہ بالکل سچ بات تھی۔ شاہ زمان اور جنات شہنشاہ شہریار نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر جنات شہنشاہ شہریار نے درویش عزیز بختیار سے کہا، اے عزیز استاد محترم، ہم اور وزیر شاہ زمان ہیں نا، ہم دونوں مل کر جائیں گے اور ملکہ مومنہ بیگم کے پریوار، جو کہ اب ہمارا بھی پریوار ہے، ہم اور وزیر شاہ زمان انہیں بچا کر لائیں گے۔ جواباً درویش عزیز بختیار کے کچھ بولنے سے پہلے وہ دائی بول پڑی کہ شہنشاہ، میں جانتی ہوں کہ آپ بھی ایک جنات بادشاہ ہیں، آپ کے پاس بھی ایک وزیر اور ایک نجومی ہیں، مگر اس خوفناک خبیث ظالم جنات کے پاس بھی بادشاہت ہے، اور اس کے پاس بھی ایک قابل نجومی، وزیر اور طاقتور سپاہیوں کا ڈھیر سارا لشکر موجود ہے۔ ان لوگوں سے ٹکرانا بہت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ جنات شہنشاہ شہریار نے اس دائی کی بات سن کر اس سے کہا، ایسے طاقتور لوگوں سے ہی تو ٹکرانا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر ایک پل کو رک گیا۔ وزیر شاہ زمان نے اس دائی سے کہا، اے گستاخ عورت، تجھے پتہ بھی ہے کہ تو کس سے بات کر رہی ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ ہمارے شہنشاہ کی طاقت اور سپاہیوں کی تعداد اور لشکر کے بارے میں تو جانتے ہی کتنا ہے۔ وہ دائی وزیر شاہ زمان کے غصے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو کر وزیر شاہ زمان اور جنات شہنشاہ شہریار کو باری باری سے دیکھ کر بولی، حضور، ہمیں معاف کر دیجیے، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بلکہ میں تو آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں اور ان لوگوں کے ارادے سے آگاہ کر رہی ہوں۔ وزیر شاہ زمان نے پھر کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے بھلائی کرنے کی، پہلے بھی تمہاری بھلائی کرنے سے لوگوں کا کتنا بھلا اور فائدہ ہوا ہے وہ سب جان لیا ہے میں نے، اور سن بھی لیا ہے۔ وزیر شاہ زمان نے پھر سے اس دائی کو طنزیہ جواب دیا اور اسے غصے میں گھورتا رہا، اور دوسری طرف درویش عزیز بختیار اور اسود حیات خاموشی سے ان دونوں کی باتوں کو سن رہے تھے۔ جنات شہنشاہ شہریار نے وزیر شاہ زمان سے کہا، وزیر شاہ زمان، چھوڑ دیجیے، رہنے دیجیے اس معاملے کو، ویسے بھی جو کچھ اس دائی نے کیا وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے ہی اس نے کیا تھا۔ اس دائی کو جنات شہنشاہ شہریار کی سازومان سے اپنے لیے کچھ اچھا سن کر خوشی ہوئی، اور وہ ہلکی مسکان ہونٹوں پر لیے کھڑی رہی۔ درویش عزیز بختیار نے کہا، شہنشاہ، چلیے ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ ملکہ مومنہ بیگم اور اسود حیات کے پریوار کو بچانے کی۔ اور اسود حیات اپنے پریوار سے ملاقات کی من میں ڈھیر ساری خوشی لیے ان سب کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ ادھر خادم شاہویز نے ملکہ مومنہ بیگم اور آسیہ بیگم کو اپنے اور جنات شہنشاہ شہریار کے ساتھ گزرے ہوئے واقعوں کو سناتے ہوئے کہا، ملکہ مومنہ بیگم، شاہ زمان کی بات سن کر شہنشاہ نے ہواؤں میں اڑتے ہوئے دھول کو دیکھتے ہوئے اس سے کہا، شاہ زمان، آپ کی بات کے مطابق اگر وہ لوگ صحیح نکلے تو ٹھیک، ورنہ پھر ہماری بھی اصلیت ان لوگوں کے سامنے کھل جائے گی، اور اپنے ساتھ دھوکہ دینے والے کو اس دھول اور مٹی میں ملا کر رکھ دیں گے۔ اور جواباً وہ اجنبی شخص یعنی شاہ زمان خاموشی سے ہم دونوں کو دیکھ کر رہ گیا، اور ایک شور کی آواز آئی جو اعلان کر رہا تھا کہ تمام لوگ مجلس میں شریک ہو جائیں، تقریب شروع ہونے والی ہے۔ اور جیسے ہی میں اور شہنشاہ آگے بڑھے ہی تھے کہ اس اجنبی نوجوان یعنی شاہ زمان نے آگے بڑھ کر بڑی مضبوطی سے ہم دونوں کا ہی ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تو بھلا آخر وہ اجنبی تیر انداز شخص شاہ زمان جنات شہنشاہ شہریار اور خادم شاہویز کو اس شاہی تقریب میں کیوں نہیں جانے دے رہا تھا؟ کیا تھی ان سانپوں کی سچائی؟
اور کیا اسود حیات کے پریوار کو جنات شہنشاہ شہریار ان خبیث جناتوں سے بچا پائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ نیکسٹ ٹائم. تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ.